ملتان ٹیسٹ میں کون فاتح، فیصلے کی گھڑی قریب آنے لگی۔ پاکستان کے خلاف انگلینڈ کی بیٹنگ جاری، انگلش ٹیم کے 89 رنز پر 6 کھلاڑی آؤٹ۔ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز گیم، مخصوص نشستوں پر سب کی نظر۔ حکومت اور اتحادیوں نے الیکشن کمیشن سے امیدیں باندھ لی۔ الیکشن کمیشن آج مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ سنا سکتا ہے۔ معطل اراکین کو اسلام آباد میں آج حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ فیصلہ حق میں آنے کی صورت میں حکومت آج یہ آئینی ترمیم قومی اسمبلی میں پیش کر سکتی ہے۔ پنجاب میں طلبہ کا احتجاج، بدامنی کا خدشہ، صوبے بھر میں تعلیمی ادارے بند۔ دفعہ 144 نافذ، ہر قسم کے احتجاج، جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ امتحانات ملتوی۔ احتجاجی طلبہ کے خلاف 3 تھانوں میں مقدمات درج، 1400 افراد نامزد۔ کسی کو ملک میں حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فساد پارٹی نے طلبہ کو احتجاج کرنے پر راغب کیا۔ امن و امان خراب کرنے کی منظم سازش کی گئی۔ ویڈیوز میں صاف ظاہر ہے کہ بچے لوٹ مار کر رہے تھے۔ یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اپنی سیاست کے لیے بچوں کے وقار کو خراب نہ کیا جائے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی میڈیا ٹاک۔ اور سانحہ کارساز کی آج 17ویں برسی، حیدرآباد میں جلسے کی تیاریاں۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ ہزاروں کرسیاں پنڈال میں لگا دی گئیں۔ 120 فٹ چوڑا اور 20 فٹ اونچا اسٹیج تیار۔ جلسہ گاہ میں پارٹی قائدین کی قداور تصاویر سے مزین بینرز آویزاں۔ فلسطین میں ایک اور بڑی شہادت، حماس کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار شہید۔ پنجاب میں طلبہ کا احتجاج، بدامنی کا خدشہ، صوبے بھر میں تعلیمی ادارے بند، دفعہ 144 نافذ، ہر قسم کے احتجاج، جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ امتحانات ملتوی۔ فلسطین کی سب سے بڑی مزاحمتی تنظیم حماس میں ایک اور بڑی شہادت۔ غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں حماس کے نئے سربراہ شہید۔ یحییٰ سنوار جنگ کے محاذ پر 2 محافظوں سمیت شہید ہوئے۔ یحییٰ سنوار کو طوفان الاقصی آپریشن کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی شہادت کا اعلان مسجد جنن سے کیا گیا۔ غزہ کی فضا پھر سوگوار۔ یحییٰ سنوار ایک سخت اور پرعزم جنگجو شخصیت کے مالک، اسرائیل کے خلاف فلسطینی تحریک میں نمایاں کردار ادا کیا۔ یحییٰ سنوار 1962 میں غزہ پٹی کے شہر خان یونس میں پیدا ہوئے۔ 1988 میں اسرائیل نے گرفتار کیا، متعدد قتل کے الزامات میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی۔ یحییٰ سنوار نے 22 سال اسرائیل کی جیلوں میں گزارے۔ انہیں 2011 میں ایک اسرائیلی فوجی گلاد اشرف کے بدلے میں 1000 سے زائد فلسطینی قیدیوں کے ساتھ رہا کیا گیا۔ غزہ میں صہیونی فوج کی خون ریزی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 65 فلسطینی شہید، 140 سے زائد زخمی، شہادتوں کی مجموعی تعداد 42,438 ہو گئی۔ غزہ میں غذائی قلت کا خدشہ بڑھ گیا، امدادی سامان مظلوموں تک نہ پہنچ سکا، لاکھوں لوگ جنگ زدہ علاقوں میں امداد کے منتظر۔ لبنان میں صہیونی دہشت گردی جاری، 24 روز میں مزید 27 افراد شہید، 185 زخمی۔ صہیونی فوج نے وہیں کے حضرت یعقوب کے بیٹے بنیامین کے مزار پر بھی بم برسا دیے۔ حزب اللہ نے القدس میں 5 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا، 50 زخمی۔ دوسرا مرکاوا ٹینک بھی تباہ۔ حزب اللہ نے لبنانی سرحدی علاقوں اودیسا، ایتا الشعب اور رامہ میں صہیونی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ امریکی اور برطانوی فوج نے یمن کے دارالحکومت صنعاء اور سعدہ شہر پر فضائی حملہ کر ڈالا۔ حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی فوج نے حملوں میں یمنی فوج کے زیر زمین قائم سرنگوں میں بارودی ذخائر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ غزہ کے قصائی نتن یاہو نے ایران پر حملوں کے اہداف کی منظوری دے دی۔ امریکی میڈیا نے انکشاف کیا کہ امریکی الیکشن سے پہلے اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ اب تک یہ واضح نہیں کیا گیا کہ مخصوص اہداف کیا ہیں، اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ اسرائیل ایران کے فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا یا نہیں۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ جو بائیڈن کہتے ہیں حماس سربراہ یحییٰ سنوار کی موت کے بعد امن کے قیام کا موقع ہے، اسے غزہ میں قیدیوں کی رہائی کے لیے استعمال کیا جائے۔
اسرائیل غزہ میں جنگ کے خاتمے کی طرف پیش رفت کرے۔ نتن کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ جاری رہے گی، امریکہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ آئینی عدالت سے آئینی بینچ تک کا سفر مسلم لیگ نون پھر پیچھے رہ گئی۔ پیپلز پارٹی اور JUI میدان میں آ گئی۔ آئینی بینچ بنانے پر اتفاق کر لیا۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے دعویٰ کیا ہے کہ فیصلے کے قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے۔ کمیٹی میں آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہے، PTI بھی موجود ہے، گور صاحب موجود ہیں، ساری جماعتیں موجود ہیں۔ جو ایک ٹینٹیٹیو مسودہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جس کو تارڑ صاحب نے ایک خاکہ کہا ہے، اور اس پہ آلموسٹ سب کا ایگریمنٹ موجود ہے۔ تھوڑا سا انتظار کریں، انشاءاللہ پھر آئینی ترمیم کا فائنل راؤنڈ بال تحریک انصاف کے کورٹ میں۔ مولانا فضل الرحمان سے PTI وفد کی ملاقات۔ آئینی ترمیم پر مشاورت، بانی چیئرمین سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، حکومت اجازت دے۔ آئینی ترمیم پر بانی PTI سے ملاقات کے بغیر حامی نہیں بڑھ سکتے۔ تحریک انصاف کے وفد نے مولانا کے سامنے شرائط رکھ دی۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر حکومت اور JUI میں بعض نکات پر تاحال اختلافات برقرار۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مجوزہ ترمیم میں ججز پینل آرٹیکل 8 اور 243 پر معاملات اٹکے ہوئے ہیں۔ آئینی بینچ پر اتفاق ہونے کے بعد معاملہ مزید بگڑ گیا۔ ذرائع JUI کا کہنا ہے کہ ججز پینل کا اطلاق جسٹس منصور علی شاہ کی نامزدگی کے بعد ہونا چاہیے۔ پارٹی کا ڈرافٹ مل چکا ہے، ہمیں JUI کا ڈرافٹ مل چکا ہے، لیکن حکومت کا ڈرافٹ میرے خیال میں آج دن تک اگر کیبنٹ میں بھی آیا ہوگا تو کیبنٹ کے اراکین نے بھی اس کو شاید دیکھو۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہمیں کہ ہمیشہ ترامیم حکومت کی طرف سے انیشیٹ ہوتا ہے، لیکن حکومت کا ڈرافٹ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سردار اختر مینگل کہتے ہیں آئینی ترمیم لانا حکومت کا حق ہے۔ ابھی تک انہیں پیپلز پارٹی اور JUI کا مسودہ مل گیا، حکومت کا مسودہ ابھی تک انہیں نہیں دیا گیا۔ GTV نیوز کے پروگرام جی فار غریدہ میں گفتگو کرتے ہوئے BNP سربراہ کا کہنا تھا کہ پہلے تو یہ دیکھا جائے آئینی ترمیم لا کون رہا ہے، حکومت، اپوزیشن یا تیسری قوت۔ آئینی ترمیم سے متعلق حکومتی ابتدائی مسودے کی کاپی بھی منظر عام پر۔ حکومت کے ابتدائی مسودے میں آرٹیکل 63A سمیت آرٹیکل 191 میں ترمیم کی تجویز کی گئی۔ سپریم کورٹ کا آئینی ڈویژن تشکیل دینے کی تجویز بھی حکومتی مسودے میں شامل۔ آئینی ڈویژن کے ججوں کے تعین کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دینے کی تجویز۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 25 اکتوبر کو اپنے وقت پر ریٹائرمنٹ کا اندیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے حامد خان سے ان کی درخواست سے متعلق استفسار کیا۔ کہا کہ آپ کی دوسری درخواست کا کیا بنا؟ وہ والی درخواست میں نے اپنے دور میں نہیں لگائی، آپ کی وہ درخواست میرے بعد لگے گی۔ عدالت نے مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ آئینی ترمیم کی بات پارلیمنٹ سے نکل کر سڑکوں پر آ گئی۔ لاہور میں سول سوسائٹی کے لوگ بڑی تعداد میں آئینی ترمیم کے حق میں باہر نکل آئے۔ مجلس اتحاد مسلمین کے تحت لاہور پریس کلب کے باہر آئینی ترمیم کے حق میں مظاہرہ۔ سیکرٹری جنرل علامہ ابو بکر قاسمی نے کہا، سستا انصاف ہر امیر اور غریب کا حق ہے۔ بھارتی وزیر اعظم اگر شنگھائی کانفرنس میں آتے تو اچھا ہوتا۔ SCO سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی اچھی شروعات ہو سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کی بھارتی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا پاک بھارت تعلقات بہتر ہو جائے تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے۔ بھارت کرکٹ ٹیم کو کھیلنے کے لیے پاکستان آنا چاہیے۔ ماضی بہت تلخ رہا، آگے دیکھیں۔ SCO اجلاس کے کامیاب انعقاد پر قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کی پیش کردہ قرارداد میں صدر مملکت، وزیر اعظم اور عوام کو مبارکباد۔ ایوان SCO کے اہداف کے حصول کے لیے حکومت کے عزم کو سراہتا ہے۔ SCO سربراہی اجلاس سے پاکستان کا مثبت تشخص ابھرا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال۔
امریکی سفیر نے حکومت کی میکرو اکنامک استحکام لانے کی کوششوں کو سراہا۔ محمد اورنگزیب نے کہا توانائی کے شعبے ریاستی ملکیتی اداروں میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ پنجاب کا ایک پرائیویٹ کالج ہے جہاں پہ خدا نخواستہ کوئی ریپ کا واقعہ ہوا ہے۔ ہم اس ریپ وکٹم کی تلاش میں ایک بچی کا نام دیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ وہ وکٹم ہے۔ جنہوں نے یہ کہانی گھڑی ہے سوشل میڈیا پہ اس کی ایسی خبر پھیلی اور اس قسم کے الزامات لگائے گئے اور کہانیاں گھڑی گئیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ ایک من گھڑت خبر کو مسئلہ بنایا گیا جو سرے سے ہوا ہی نہیں تھا۔ طلبہ کو گمراہ کر کے مہم چلانے کی سازش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا احتجاجوں کے پیچھے کون ہے وہ سب جانتی ہیں۔ طالبہ ریپ کی نہیں گھٹیا سیاست کی وکٹم بنی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق نے کہا کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمارے پاس لے کر آئے۔ ایک ملزم کو پکڑا ہے جس نے طلبہ کو اشتعال دلانے کی کوشش کی۔ پنجاب بھر کے سرکاری اور نجی کالجز اور یونیورسٹیز میں چھٹی کا اعلان۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے صوبے بھر میں آج کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلوس اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ سانحہ کارساز کو 17 سال مکمل، سانحہ میں 170 افراد شہید، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے ملک بھر میں جلسے، جلوس اور ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ مرکزی جلسہ حیدرآباد ہٹری بائی پاس پر ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ ملک بھر سے قافلے حیدرآباد پہنچنا شروع۔ جیال جمہوریت کے لیے جان کا نذرانہ دینے والے کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سرگودا میں چک 19 جنوبی پہاڑیاں والی مثالی گاؤں، بنیادی انفراسٹرکچر انتہائی خوبصورت، پختہ سڑکیں، صاف ستھری گلیاں، رہائشیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاؤں کو جدید اور خوبصورت ماڈل گاؤں بنا دیا۔ روشنی کا مناسب انتظام، بچوں کے لیے جھولے اور خوبصورت مسجد موجود۔